سلمان اکرم راجہ آج غصے میں نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ہر بار عمران خان صاحب کے سامنے ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے۔ خان صاحب جانتے ہیں کہ میں کبھی کسی عہدے کا طلبگار نہ تھا اور نہ اب ہوں۔ تنہائی اور کتاب میری زندگی کا محور ہیں۔ آئین اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد تمام عمر کروں گا۔ مشکل جو بعض دوستوں اور خود ساختہ دشمنوں کو درپیش ہے صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ 2013 میں جب خان صاحب الیکشن سے پہلے گر کر زخمی ہوئے تھے تو ہسپتال میں مجھے طلب کیا۔ تمام رات ان کے ساتھ رہا۔ بعض اہم ہدایات میرے سپرد کیں۔ ان کے دور حکومت میں بالکل دور رہا۔ ستمبر 2022 میں خان صاحب نے بلی گالہ طلب کیا۔ میری وکالت عروج پر تھی۔ ہر سال کروڑوں کا ٹیکس بھرتا تھا۔ خان صاحب کی خواہش پر ایک بڑے نصب العین کے لیے سب ترک کیا۔ تن من دھن کے ساتھ جمہوریت اور انسانی حقوق کی جنگ میں شامل ہوا۔ احمق سمجھتے ہیں کہ کوئی لسٹ میرے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ خان صاحب نے جب سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تو بعض کو سانپ سونگھ گیا۔ جوں ہی مجھے نظر آیا کہ خان صاحب کے فیصلے کو ناکام بنانے کی کوشش جاری ہے، میں پشاور پہنچا۔ 5 دن سیاسی اور وکالتی جنگ لڑی۔ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو پہلے فیصلے پر ہی قبولیت بخشی۔ خان صاحب نے میری تعریف کی۔ خان صاحب کے میرے لیے مہربان الفاظ بعض کے لیے وبال جان بن گئے۔ اس دن سے صبح شام لغو الزامات کی بوچھاڑ ہے۔ کسی نے کہا کہ میں کسی ویلاگر کو مواد فراہم کرتا ہوں، ثبوت کچھ بھی نہیں۔ پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی جو روداد مہینوں سے لیک ہو رہی ہے، کون کرتا ہے جاننے والے جانتے ہیں۔ چند روز قبل خان صاحب کا حکم آیا کہ ان کے پیغام میرے ذریعے ہی پہنچائے جائیں گے۔ پست ظرف بولے، کسی لسٹ میں اپنا نام اس نے خود ڈالا ہے۔ انا اور عہدے کے بتوں کے پجاری نہ خان کو جانتے ہیں نہ اس کے وفاداروں کو۔ مجھ پر دہشت گردی سے قتل تک کے 21 مقدمے 1 سال میں بنے، ان پر نہیں بنے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب ایک ایک کی پہچان ہے، کون کہاں سے کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ ورکرز نے اپنی آنکھوں میں دوربینیں سیٹ کی ہوئی ہیں۔ آپ مضبوط رہیں، ڈٹے رہیں۔ مشکل وقت میں آپ جیسے وفاداروں کے لیے جو کانٹے بچھا رہے ہیں، کل وہ خود اپنے پاؤں زخمی کروا بیٹھیں گے اور ذلیل ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ۔